بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان. آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اکثر آپ ٹی وی شوز میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر کے اوپر یہ بہت متحرک نظر آتے ہیں. مانے معیشت ہیں اور بانی ممبر ہیں وال اسٹریٹ انویسٹمنٹ بینک کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین eacademy.pk ہیں. اور ان کا سب سے بڑا تعارف، اس سے بھی بڑا تعارف یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں پاکستان سے جو سب سے مؤثر آواز تھی وہ میر محمد علی خان کی تھی. آج کی ویڈیو میں یہ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بین الاقوامی تعلقات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور خارجی امور کے اوپر بھی ان کی بڑی اچھی گرپ ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی آپ کے ٹائم کا. شکریہ ظہر نصیب، اتنے دنوں کے بعد آپ اور میں پھر ایک پروگرام کر رہے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. علی بھائی سب سے پہلے میرا جو سوال ہے نا وہ میں ڈائریکٹ آپ پہ آتا ہوں. یہ جو ایران اسرائیل خاموشی چل رہی ہے، میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اس کا اندھیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگ شاید کم علمی یا اتنا مطالعہ نہیں ہونے کی وجہ سے خطے کا اور جیو پولیٹیکل سچویشن کا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. سب میں پہلے تو امریکہ کو کیا پوری دنیا کو یہ شک ہے کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں. اوکے، میزائلز تو ان کے پاس پہلے ہی تھے جس کے اوپر وہ اس ہتھیار کو نصب کر کے بھیج سکے. اگر ایران اور اسرائیل کی فل فلیج کبھی جنگ ہوئی، وہ امریکہ کبھی چاہے گا ہی نہیں، عرب ممالک کبھی چاہیں گے ہی نہیں، کیونکہ ایران پہ جتنی سینکشنز پچھلی 40 سال سے لگی ہے وہ ان کا حال وہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. اب اگر ان کے شہر پہ کبھی بم پھٹا، دیکھیے بالواسطہ پراکسی وارز تو ہوتی رہیں گی، وہ ان کے کسی کو مروا دیں گے، وہ کسی دوسری جگہ ان کے مروا دیں گے، اسی طریقے سے پراکسی وارز تو ہوتی رہیں گی. مگر خدا نہ کرے اگر ایران اور اسرائیل کی آمنے سامنے شہر ٹو شہر سٹی ٹو سٹی وار ہوئی کبھی، کنٹری ٹو کنٹری، تو ایران بھی تباہ ہوگا. ایران ایک ملک ہے جو تباہ ہوگا. ایران 40 اور ممالک کو ساتھ لے کر جائے گا. اس لیے کہ جیسے مثال دے رہا ہوں ایک، شاید لوگوں کو پسند آئے یا نہ، اردن نے ایران کے میسلز کو انٹرسپٹ کیا تھا ابھی جو اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، اور اگر یہ فل فلیج جنگ ہوتی تو ایران اردن پر بھی میزائل مار چکا ہوتا. ادھر سے حزب اللہ فل فلیج میزائلز اسرائیل پہ مارے گی، اسرائیل پورا لبنان تباہ کرے گا، شام تباہ ہوگا، عراق تباہ ہوگا، کیونکہ ایران عراق کو بھی یوز کرے گا، شام کو بھی یوز کرے گا. اسی دوران میں اگر خدا نہ کرے کسی عرب ممالک نے اس کولیشن کا ساتھ دیا، اسرائیل، امریکہ، جرمنی، فرانس، لندن، یہ جو سب میں ایک یورپینز کی کولیشن ہے، اس کا ساتھ دیا، تو شاید یورپ تک تو اتنی رینج نہیں ہے ایران کے پاس کہ میسلز مار سکے، مگر ان کے کوئی 250 سے 350 بیسز ہیں اس ایریا کے اندر، چاہے وہ بحرین میں ہو، یو ایس 5th فلیٹ ہو، چاہے سعودی میں ان کے بیسز ہوں، چاہے قطر میں ان کے بیسز ہوں، چاہے یو اے میں ان کے بیسز ہوں، وہ اس پہ بھی مار دیں گے کہ بھائی آپ، یہ تو ہماری فل فلیج جنگ چل رہی ہے اور آپ نے اسرائیل کا، امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل کا ساتھ دیا. تو جب یہ تنازع ہوا تو میں تو بخدا یقین کیجئے رات کو اللہ سے نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی میں دعا کر رہا تھا کہ یا مالک یہ جنگ فل فلیج جنگ نہ ہو، کیونکہ اس میں سب میں زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا. جو جنگ کروا رہا ہے وہ امریکہ ہے، وہ دنیا کے اس خطے میں ہے جہاں پر کسی کا میزائل پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے نارتھ کورینز کے. نارتھ کورینز ان کے ویسٹ پہ مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا میزائل نہیں ہے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اگر پہنچ سکتا ہوتا تو جاپان پرل ہاربر پہ اپنی
جہاز نہیں بھیجتا، میسائل مار چکا ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کروانے والا امریکہ تو سکون سے وہاں بیٹھا رہے گا اور تباہ سارے ہمارے ممالک ہوں گے، جتنے مسلمان ممالک ہوں گے، کیونکہ مسلمان ممالک جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جیسے یورپین کانٹیننٹ کے اوپر کرسچن ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اسلامک ممالک ایسا نہیں ہے کہ ایک اسلامک ملک ادھر ہے اور دوسرا 7,000 کلومیٹر دور ہے اور تیسرا 8,000 کلومیٹر دور ہے. ایسا نہیں ہے. یہ موسٹلی سرحدیں ملتی ہیں، مڈل ایسٹ کی تو پوری سرحدیں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہو. انہوں نے اس کو مارا، انہوں نے اس کو مارا. ظاہر ہے کسی کا زیادہ بھاری لگے گا، کسی کا زیادہ کم لگے گا. دونوں سائیڈ مگر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم جیتے ہیں. یہ تو پبلک ریلیشنز ہے. یہ اپنی عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں. ایسے بیانات ایران سے بھی آئیں گے، ایسے بیانات اسرائیل سے بھی آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی ایک اور بات، بڑا اہم سوال. آپ کیونکہ اکانومی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ بینکنگ کو بھی سمجھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی اکانومی کو، جو آپ نے دیکھا نا، جو 200-250 میزائل جو ہے ایران نے اسرائیل پہ مارا، اس کے بعد یہ جو حالیہ تنازع اسرائیل فلسطین کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کی اکانومی زمین بوس ہوگی؟ ایک تو ہم نے بنا پڑھے اسرائیل کی اکانومی کو ہوا بنا دیا ہے. ہوا. اور یہ وہ جو ہے نا ٹویٹر پہ کسی کی ٹویٹ پڑھ لی اور اسی کو کاپی کر دیا، کسی کو لا علم انسان کو سن لیا. اسرائیل کی اکانومی از $530 بلین. اوکے، $530 بلین میں سے ایسی کوئی چیز وہ نہیں بناتے سوائے سم ٹیکنالوجی پروڈکٹس کے، جس کو فنڈ امریکہ کرتی ہے، which is 20% of their economy. اوکے، تو اسرائیل کی اکانومی از ناٹ اے اسٹرانگ اکانومی. اسرائیل کی وار اکانومی اسپیشلی $7 سے 8 بلین ایوریج امریکن کانگریس اینڈ سینٹ اپرووز. ابھی $82 بلین اپروو کی ہے ایمرجنسی میں تائیوان، یوکرین اور اسرائیل کے لیے، امریکن کانگریس نے پچھلے ہفتے. تو اب تک کہ دنیا کا سیکنڈ موسٹ، دنیا کے سب میں بڑا پچھلے 60 سال میں امداد زدہ ملک انڈیا ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اسرائیل ہے. سو اگر 7 سے 8 بلین سال کے ان کو مل رہے ہیں اور جنگ کے دوران وہ ڈبل اور ٹرپل ہو جاتا ہے، یا تو ان گڈز یا تو ان کیش. اس دفعہ امریکہ نے گڈز بھی دیے، کیش بھی دیے. گڈز مینز وار گڈز، وار اکوپمنٹ، میزائلز دیے. آئرن ڈوم امریکہ نے لگا کر دیا ہے ان کو، جو کہ ہر دوسرے دن فیل ہوتا نظر آیا ہے آپ کو اس دفعہ. اوکے، امریکن اپنے ٹینکس بھیج دیتے ہیں، امریکن اپنے F-16 بھیج دیتے ہیں. مطلب ہر چیز امریکہ کے اوپر ہے. اور یہ جو اکانومی ہے نا، this economy is encircled. اتنا سا ملک ہے 8 ملین 9 ملین لوگوں کا، اس کے ہر طرف وہ ممالک امریکہ چاہتا ہے جو اسرائیل سے محبت کرے. ایجپٹ میں کیا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ایجپٹ میں حسنی مبارک تو بہت دیر سے آیا، جمال عبد الناصر کی ٹائم سے میں بات کرتا ہوں. ان کو ہٹایا گیا، مارا گیا. پھر اس کے بعد اردن نے PLA کو ختم کیا. آج کے جو بادشاہ ہیں ان کے والد نے پوری سیرین جنگ جو ہوئی تھی اردن میں، اس کو جو ختم کیا PLA کو، پیلسٹائن لبریشن اتھارٹی جو آرگنائزیشن تھا PLO، اور جو یاسر عرفات کی جماعت تھی اس کو ختم کیا. انہوں نے کیا، امریکہ کے کہنے پہ کیا. ایجپٹ امریکہ کا پٹھو ہے، اردن امریکہ کا پٹھو ہے. شام کو یہ چاہتے ہیں امریکہ کا پٹھو بن جائے، وہ بنا نہیں، تو وہاں جنگ شروع کر دی، ان کو تباہ کر دیا.
امریکہ کو کوئی محبت نہیں ہے، نہ اردن سے، نہ ایجپٹ سے، نہ سویس کینال سے، نہ یو اے ای سے، نہ سعودی عرب سے. وہ اسرائیل کی محبت میں ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے کہ اگر کسی دن تمام اسلامی ممالک متحد ہو گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کا والا 2 اسٹیٹ حل نہیں مانتے، اس دن نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ اسرائیل کچھ کر سکتا ہے. اسرائیل کی 62% پاپولیشن تو فارینرز ہیں. 62%. پہلا بم پھٹتا ہے 4% جاتا ہے، دوسرا بم پھٹتا ہے 6% چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. 28 دن بھی ان کے اوپر بم پڑے نا، یقین کرو میری بات کا، شاید ہم اپنی زندگی میں یہ جنگ دیکھیں بھی، 28-30 دن بھی ان کے اوپر بم پڑے نا، 90% باہر چلے جائیں گے. جو صرف IDF میں ہے وہ لڑ رہے ہوں گے. اس وقت جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو جو امریکی وزیر خارجہ وہ چائنا کے وزٹ پہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے چائنا کو کہ جو ہے نا وہ ایران کو سمجھائیں کہ وہ جو ہے نا اس مزید جنگ کی طرف نہ جائیں، اس تنازع کو جو ہے نا وہ مزید ہوا نہ دیں. اور دوسری طرف جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے ان کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ یورینیم اتنی مقدار اس کی حاصل کر چکا ہے کہ وہ ایک ایٹمی بم بنا سکتا ہے، وہ چند ہفتوں کی دوری پر ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ سر تو اربوں کا جائے گا، اربوں کا خون بہے گا، جو آپ پہلے بتا چکے ہیں؟ جی بالکل. اس زاویے میں کہ اگر یہ اسرائیل کا ساتھ دینا شروع کرتے، مگر اس دفعہ جو تنازع ہوا ہے اس میں تو سعودی عرب نے بھی، یو اے ای نے بھی، عمان نے بھی، کویت نے بھی، ہر ایک نے، بحرین نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہماری فضائی حدود نہیں استعمال ہو سکیں گی ایران پر اٹیک ہونے کے لیے. یہ میں نے اپنی زندگی میں، یہ میں 30-35 سال سے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کر رہا ہوں، کانفرنسز میں بولتا ہوں. میرے 2 پیشن ہیں، ایک انویسٹمنٹ بینکنگ، دوسرا یہ مسلم کاز جو فلسطین کے لیے ہے. میں کہتا ہوں یہ کاز صرف فلسطین نہیں ہے، فلسطین وہ جگہ ہے جو شاید دنیا کے سارے مسلمانوں کو متحد کر دے، شاید ہے جو متحد کرتے. یہ جو سارے عربی اجمی یہ سب ایک ہو جائیں، شاید ملے، انڈونیشین، یہ سب ایک ہو جائیں. تو میری نظر میں یہ جو چائنا گئے ہیں، یہ کون ان کو لینے تک نہیں گیا، فارن منسٹر تک لینے نہیں گیا. امریکہ کی وہ عزت نہیں رہی جو آج سے 35-30 سال پہلے تھی، کیونکہ جارج بش دا فادر جب وہ کویت کی وار میں فون کے اوپر 136 ممالک کی کولیشن بنا لی تھی، صرف فون کے اوپر. دوسری دفعہ جب بیٹا عراق پہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا، فون تو دور کی بات، جنرل کالن پاول کو وہ بوتل میں جعلی اینتھریکس رکھ کے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دکھانا پڑا کہ صدام حسین کے پاس یہ ہے، جو وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا. اس کے بعد آج کی یہ جنگ ہے، آج کی یہ جنگ ہو رہی ہے. کون ہے کولیشن؟ فرانس، جرمنی، یو کے، امریکہ، بس. تو جب 136 سے کم ہو کے یہاں تک آ گئی ہے، آج امریکہ کے صحن میں، اپنے ہی صحن میں، یونیورسٹیز میں امریکن بچے احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے احتجاج کر رہے ہیں، ایسا احتجاج تاریخ میں پہلے ویتنام کی وار کے لیے ہوا تھا. اس وقت تو سمجھا بھی جا سکتا تھا کیونکہ اس میں امریکہ خود انوالو تھا، امریکن بچے جا رہے تھے ویتنام میں اور لاشیں واپس آ رہی تھی. اس جنگ میں تو امریکہ ہے بھی نہیں، اس کے باوجود وہاں کے بچے یونیورسٹیز میں احتجاج کر رہے ہیں. کس لیے؟ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے انسانی حقوق کو اتنی بے دردی سے پامال ہوتے دیکھا ہے کہ دل پھٹ رہے ہیں سب کے. تو اس میں تو ایک فوجی بھی نہیں ہے امریکہ کا
تو پھر امریکن بڑے پورے all across America, why are they protesting? They're protesting based on violation of human rights, and they are protesting against their own government policies. کہ یہ بس ہو گیا, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کوئی پیسہ مت بھیجو, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر امریکہ نے پیسے دینا ختم کر دیے تو وہ 2 دن نہیں کھڑے ہو سکتے. امریکہ نے اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر کرنا ختم کر دی تو وہ 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں تو اس کے علاوہ ہو ہی رہا ہے. تو بلنکن انی بھائی دیکھیے, انی بھائی میرا ایک سوال, جی ایک سوال میں ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ ایک طرف چائنا کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ یار ایران کو کہیں کہ جو ہے اس تنازع کو ختم کریں, ایک طرف امریکہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی ایک یونٹ ہے فوج کے اوپر پابندی میں لگا رہا ہے, جس کے اوپر نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. ایک سیکنڈ, نہیں لگا رہا اچھا نہیں لگا رہا. کل صبح ڈیسیژن ہوا ہے کہ بات یہودا جو ان کی وہ جو بیٹالین ہے جس نے سب میں زیادہ ظلم کیے تھے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. کل صبح کی یہ خبر کنفرم ہے. جھوٹے ہیں یہ امریکی, میری آپ امریکی حکومت کہہ رہا ہوں, امریکی حکومت جھوٹی ہے. بالکل صحیح ہے. تو علی بھائی کیا امریکہ برداشت کر پائے گا جو اس وقت یورپین یونیورسٹیز میں شروع ہو گیا ہے, امریکہ کی یونیورسٹیز میں, یہ انریسٹ کیا امریکہ برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے, امریکہ نے یہ ایک ایسی جگہ آ کے پھنسے رضوان جہاں سامنے کھائی ہے اور پیچھے سمندر. کس لیے؟ یہ پچھلے 90 سال سے ہمیں کہتے رہے ہیں کہ ہم فریڈم آف سپیچ کے علمبردار ہیں, ہم پیسفل پروٹیسٹ کے علمبردار ہیں. ان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کا فرسٹ امینڈمنٹ ہے, وہ کہتا ہے رائٹ ٹو فری اسپیچ. اوکے, اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو ان کے اوپر ٹریژن کے کیسز بن سکتے ہیں. لٹرلی آئین توڑنا ٹریژن ہے, غداری ہے. کوئی نہ کوئی لائر کھڑا ہوگا اور وہ 100 اور لائرز کو اپنے ساتھ لے گا اور ان کے اوپر کیس کر دے گا. یہ بات برداشت کرنے کی نہیں ہے. وہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے سے کریں. یہ تو فرسٹ نیچر ریاکشن ہے کہ پولیس کو بھیج دو. یہ تو ایک جہالت کا ہے نا, یہ تو سوچ تو نہیں ہوتی نا. فوج کو یا پولیس کو بھیجنا کوئی انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی تو نہیں ہوئی نا. وہ تو ایک 18 سال کا بچہ بھی اگر پاور میں ہو تو وہ بھی بھیج سکتا ہے. ابھی تک امریکہ کچھ کر اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ پاپولر سپورٹ کھو چکی ہے اسرائیل کی. ہم نے آج تک کبھی اسرائیل کی پاپولر سپورٹ کھوتے نہیں دیکھا, اور یہ سوشل میڈیا کی مرہون منت ہے یہ فتح جو ہے اس دفعہ, ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. فاسٹ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, گرافک پکچرز, ہارٹ رنچنگ ویڈیوز, کیا نہیں دیکھا ہم نے. بالکل صحیح ہے. علی بھائی میرا آخری سوال ہے, آپ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی موت مرے گا؟ میں نہیں چاہتا اسرائیل تباہ ہو. میرا ایک تھوڑا مختلف سا زاویہ ہے کہ کیا کرنا ہے تباہ ہو کے. ہم مسلمان ہیں یار, ہم نہیں چاہتے کہ 10 ملین لوگ مر جائیں. نہیں, میں ان کی بے عزتی کی موت چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنے irrelevant ہو جائیں جتنے irrelevant انہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہوا تھا کسی حد تک. ایک ہوتا ہے نا, گھر میں ایک معصوم سی بلی ہوتی ہے, کونے میں بیٹھی ہوتی ہے, یہ دنیا ہمارا گھر ہے, ہم اس کو ایک بلی بنا کے بٹھا دیں. یہ میں ہوتے دیکھ سک رہا ہوں. کولمبیا ہو گیا, یوروگوائے ہو گیا, یہ سارے ممالک نے تو فلسطین کو قبول کر ہی لیا ہے. وینزویلا نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر
کرتی ہے کہ برازیل نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے. آہستہ آہستہ یہ ہوگا, یہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرے گا, وائلنٹ ڈیتھ نہیں مرے گا, کیونکہ وہاں کے باسی, جیسے میں نے کہا 92% تو باہر کے ہیں, سب بھاگ جائیں گے. اشکنازی جوز وہ ہوتے ہیں جو یورپ سے آئے ہوئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. یہ تمہاری زمین کدھر سے ہے یار؟ یورپ تو جب بھی تھا جب حضرت موسیٰ تھے, تو اس وقت تو تم نے صہیونیت کو قبول نہیں کیا تھا, اس وقت تو تم نہیں آئے تھے. مزراحی جیوز ہے, کرپٹو جیوز ہے, سفارڈک جیوز ہے. سفارڈک سیریا کے ہیں, کرپٹو جیوز کا یہ جو اور اسرائیل میں تو اس وقت جیوز رہے ہی نہیں ہے. اسرائیل میں اس وقت زائنسٹ ہے, جو کہ لیٹ 1900s میں ہرزل جو تھا ان کا, اس نے یہ ایجاد کیا تھا. صہیونی جوڈیزم میں وہ ہے جیسے آئسس اسلام میں آ گیا تھا. یہ لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. Zionism is not a religion. It is a political ideology of ruling the world. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, آپ کے وقت کا, آپ نے اس مدعے کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا ہے. اور اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین. میں نے علی بھائی سے پوچھنا ہے کہ دنیا ایک کولڈ وار میں جا رہی ہے یا ڈائریکٹ جنگ میں جا رہی ہے, کیونکہ ابھی امریکہ نے چائنا کو خبردار کیا ہے کہ جو یوکرائن کے اوپر روس جو حملے کر رہے ہیں اس میں جو آئٹم یوز ہو رہے ہیں وہ چائنا سے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو آگے معاملات بڑھنے والے ہیں وہ کیا دنیا ایک نئی جنگ میں جا رہی ہے, کیونکہ امریکہ نے یورپ کے حوالے سے جو یورپ کی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو کریں گے میر محمد علی خان صاحب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.